بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم انوار شریعت پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے پڑھا تھا کہ شرک و بدعت کے علاوہ جو گناہ ہیں ان سے معافی کے لیے ضروری ہے کہ بندہ روئے، گڑ گڑائے، شرمندہ ہو، گناہ کرنے پر شرمندہ ہو اور یہ عہد کرے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کرے گا۔ اس طرح کرنے سے انشاءاللہ عز و جل گناہ معاف ہو جائیں گے۔ تو اب سوال کر رہے ہیں، کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے؟ کیا ہر قسم کا گناہ توبہ سے معاف ہو جائے گا؟ جواب: جو گناہ کسی بندے کی حق تلفی سے ہو، ایسا گناہ جس کا تعلق کسی بندے سے ہو، جس گناہ میں کسی بندے کا حق تلف ہو رہا ہو، مثلا کسی کا مال غصب کر لیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کی زمین لے لی، کسی کا سامان لے لیا، کسی پر تہمت لگائی، کسی بندے پر تہمت لگائی کہ وہ چور ہے، وہ زناکار ہے، اس نے زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، حالانکہ وہ بندہ ویسا نہیں ہے، اگر تہمت لگا رہا ہے، یا ظلم، یا کسی پر خواہ ظلم کر رہا ہے، یا تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے، یعنی جس چیز میں واپس ہو سکتا ہو، جیسے کسی نے مال لے لیا ہے، چوری کر لی ہے، یا مال غصب کر لیا ہے، تو پہلے اس بندے کے پاس جائے، اس سے معافی مانگے اور اسے جو ہے اس کا سامان واپس کرے، جو سامان چرایا ہے، جو غصب کیا ہے اسے واپس کرے، اگر زمین لی ہے یا پھر کوئی سامان لیا ہے اسے واپس کرے۔ ٹھیک ہے، وہ بیان کر رہے ہیں کہ یا تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے، یا اس سے معافی مانگی جائے، اگر وہ بندہ معاف کر دیتا ہے، اپنے دل سے معاف کر دیتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ پھر جو ہے اسے واپس کرنا ہوگا۔ اگر معاف نہیں کرتا ہے تو اس کا جو سامان لیے ہیں، جو حق آپ نے اس کا تلف کیا ہے، اسے ادا کرنا ہوگا۔ یا تو ان گناہوں کی معافی کے لیے ضروری ہے کہ پہلے اس بندے کا حق واپس کیا جائے یا اس سے معافی مانگی جائے، پھر خدائے تعالیٰ سے توبہ کرے تو معاف ہو سکتا ہے، کیونکہ اس نے بندے کا حق تلف کیا ہے، ایسا گناہ کیا ہے جس میں بندے کا بھی حق تلف ہوا ہے، اس لیے ضروری ہے کہ پہلے جا کر بندے سے معافی مانگے، اگر اس کا حق واپس ہو سکتا ہے تو حق واپس کرے، اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے تو انشاءاللہ عز و جل معاف ہو سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس گناہ کے تعلق سے بیان کر رہے تھے جس کا تعلق کسی بندے سے ہو، جس گناہ میں کسی بندے کا حق تلف ہو رہا ہو۔ اب بیان کر رہے ہیں، اور جس گناہ کا تعلق کسی بندے کی حق تلفی سے نہیں ہے، یعنی گناہ ایسا نہیں ہے جس میں کسی بندے کا حق تلف ہو رہا ہو، بلکہ صرف خدائے تعالیٰ سے ہے، یعنی گناہ ایسا ہے جس کا تعلق صرف خدائے تعالیٰ سے ہے، ایسا گناہ ہے جس میں کسی بندے کا حق تلف نہیں ہو رہا ہے، تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ ٹھیک ہے، ایسے گناہ جن کا تعلق اللہ تعالیٰ سے ہے، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ سے ہے، تو ایسے گناہوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، ایک گناہ وہ ہے جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ۔ شراب اسلام میں حرام ہے تو شراب پینا گناہ ہے، تو شراب نوشی کا گناہ ہے، اگر بندہ صدق دل سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے گا تو یہ گناہ جو ہے صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ اور دوسرا وہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، دوسرا وہ گناہ ہے، یعنی دوسرا وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا۔ اولاً تو گناہ کی جو ہے سمجھ لیجئے دو قسمیں ہیں، کہ وہ گناہ جس میں بندے کا حق تلف ہو رہا ہو یا نہ ہو رہا ہو۔ اگر بندے کا حق تلف ہو رہا ہوگا تو ضروری ہے کہ بندے سے معافی مانگے یا اس کا حق واپس کرے، پھر اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے، تو انشاءاللہ عز و جل گناہ معاف ہو جائے گا۔ اگر گناہ کا تعلق اللہ سے ہے، اللہ کی ذات سے ہے، تو پھر وہ گناہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے تو اس کی دو قسمیں ہیں۔ قسم اول ہے جو صرف توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، جیسے شراب نوشی کا گناہ، ٹھیک ہے، تو یہ توبہ سے معاف ہو سکتا ہے۔ جھوٹ بولنے کا گناہ، یہ بھی توبہ سے معاف ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری قسم ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، جیسے
نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ۔ نماز ہر مسلمان پر فرض ہے، اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گنہگار ہوگا۔ تو نماز نہ پڑھنے کا جو گناہ ہے یہ صرف توبہ کر لینے سے معاف نہیں ہوگا، اس لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے نہ ادا کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ بیان کرتے ہیں کہ اب کیونکہ نماز کا قضا کرنا، نماز کو ادا نہ کرنا ایسا گناہ ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، تو پھر کیا کرنا پڑے گا؟ سب سے پہلے جو باقی نمازیں ہیں اسے ادا کرنی ہوگی۔ پہلے تو توبہ کر لے گا کہ آئندہ میں نماز قضا نہیں کروں گا، اس کے بعد جو نماز چھوٹ گئی ہے آہستہ آہستہ اسے ادا کرے، یعنی اسے قضا کرے، ٹھیک ہے، ان نمازوں کو پڑھے۔ جو بیان کرتے ہیں کہ دوسرا وہ جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہو سکتا، جیسے نمازوں کے نہ پڑھنے کا گناہ، اس لیے ضروری ہے کہ وقت پر نمازوں کے نہ ادا کرنے کا جو گناہ ہوا اس سے توبہ کرے اور نمازوں کی قضا پڑھے۔ اگر آخری عمر میں کچھ قضا رہ جائے تو ان کے فدیے کی وصیت کر جائے۔ اگر آخری عمر میں یعنی موت کے وقت پھر بھی کچھ قضا باقی ہے، بندہ زندگی بھر کوشش کرتا رہا، قضا پڑھتا رہا اور آخری وقت میں کچھ قضا رہ گئے تو پھر کیا کرے؟ تو اس کے بارے میں حکم ہے کہ وہ وصیت کرے کہ وہ اس کے جو وارثین ہیں نماز کا فدیہ ادا کریں، ٹھیک ہے، اس کے وارثین نماز کا فدیہ ادا کریں، یعنی ایک وقت کی نماز کا جو ہے ایک صدقہ فطری دینا ہوگا۔ اب یہاں سے بدعت کا بیان شروع ہو رہا ہے۔ آپ نے لفظ بدعت بارہا سنا ہوگا، بلکہ کچھ لوگ ہیں جو اسے رٹ لیے ہیں، ہر بات پر اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے بدعت شرک اس طرح کرتے رہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ بدعت کہتے کسے ہیں۔ بدعت کا بیان۔ سوال: بدعت کسے کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: اصطلاح شرع میں یعنی شریعت کے نزدیک، شریعت کی اصطلاح میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو۔ ایسی چیز کا ایجاد کرنا، ایسی چیز کو بنانا، ایسی چیز کو ایجاد کرنا جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی میں نہ ہو، ظاہری زمانے میں نہ ہو، اسے کہتے ہیں بدعت، ٹھیک ہے۔ اصطلاح شرع میں بدعت ایسی چیز کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ظاہری زمانے میں نہ ہو۔ یہاں پہ ظاہری زمانہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو زمانہ ہے یہ بھی تو حضور کا زمانہ ہے، لیکن یہ ظاہری زمانہ نہیں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر ہمارے درمیان موجود نہیں ہیں، ورنہ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں، اپنے قبر میں موجود ہیں، ہماری مدد فرماتے ہیں۔ خیر، خواہ وہ چیز دینی ہو یا دنیاوی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نئی چیز دینی ہو تو بدعت ہے، اگر دنیاوی نئی چیز ہو تو اسے بدعت نہیں کہیں گے، لیکن صحیح تعریف یہ ہے جو یہاں بیان کیا گیا، چاہے دینی نئی چیز ہو یا دنیاوی نئی چیز ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی چیز جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھی، چاہے وہ دنیاوی چیز ہو یا دینی چیز ہو، اگر اس کا وجود بعد میں ہوا ہے تو وہ بدعت ہے۔ اب یہاں سے بدعت کی قسمیں بیان کر رہے ہیں، اور بدعت کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ، بدعت سیئہ، بدعت مباحہ۔ بدعت کی 3 قسمیں ہیں: بدعت حسنہ یعنی اچھی بدعت، بدعت سیئہ یعنی بری بدعت، بدعت مباحہ یعنی مباح بدعت۔ مباح کا مطلب ہے کہ ایسی بدعت جس کے کرنے یا نہ کرنے میں ثواب یا عذاب نہ ہو، یعنی کرنے پر ثواب نہ ہو اور نہ کرنے پر عذاب نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی ایسی کوئی چیز ایجاد کی جائے جو حضور کے زمانے میں نہیں تھی، لیکن اس کے کرنے میں یا نہ کرنے میں نہ تو ثواب ہو نہ ہی عذاب ہو، کرنے میں ثواب نہ ہو اور نہ کرنے میں عذاب نہ ہو، تو ایسے کو کہتے ہیں بدعت مباحہ۔ اب یہاں سے بیان کرتے ہیں بدعت حسنہ کے تعلق سے۔ بدعت حسنہ وہ بدعت ہے جو قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق ہو۔ قرآن و حدیث کے اصول و قواعد کے مطابق جو بدعت ہو اسے بدعت حسنہ کہتے ہیں، اور اسے انہی پر قیاس کیا گیا ہو، یعنی
ایسی بدعت جو قرآن و حدیث کے اصول کے مطابق ہو اور اس بدعت کو قرآن و حدیث پر ہی قیاس کیا گیا ہو، قرآن و حدیث پر قیاس کر کے اس کو بنایا گیا ہو، اس کی ایجاد ہوئی ہو، ٹھیک ہے، تو اس کو کہتے ہیں بدعت حسنہ۔ اب بدعت حسنہ کی پھر 2 قسمیں بیان کرتے ہیں۔ اس کی 2 قسمیں ہیں، بدعت حسنہ کی 2 قسمیں ہیں۔ اول بدعت واجبہ، یعنی وہ بدعت جس کا کرنا واجب ہے تو بدعت نبی پاک کے زمانے میں نہیں تھی لیکن اس کا کرنا واجب ہے، جیسے قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا۔ اب بندہ علم نحو نہیں سیکھے گا، نہیں پڑھے گا تو قرآن و حدیث کیسے سیکھے گا؟ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں علم نحو کا وجود نہیں تھا، ٹھیک ہے، نبی پاک کے دور میں علم نحو نہیں تھا، علم نحو بعد میں بنایا گیا ہے، علم نحو کو بعد میں وضع کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ قرآن و حدیث سمجھنے کے لیے علم نحو کا سیکھنا ضروری ہے، اس لیے علم نحو کو سیکھنا واجب ہے، یعنی واجب الکفایہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور گمراہ فرقے مثلا خارجی، رافضی، قادیانی اور وہابی وغیرہ پر رد کے لیے دلائل قائم کرنا، کیونکہ رد کے لیے دلائل قائم کرنا نبی کے دور میں نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی مناظرہ وغیرہ کرنا نبی کے دور میں نہیں تھا، اب بعد میں اس کی ضرورت پیش آئی، ٹھیک ہے، تو اس لیے یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت واجبہ ہے، کیونکہ ایسا نہیں کریں گے، رد نہیں کریں گے تو پھر جو ہمارے لوگ ہیں جو اہل سنت والجماعت کے ماننے والے ہیں وہ بہک سکتے ہیں، اس لیے جو ہے ان کی حفاظت کے لیے، ان کے ایمان کی حفاظت کے لیے دلائل قائم کرنا واجب ہے، یعنی بدعت واجبہ ہے۔ دوم بدعت مستحبہ، بدعت حسنہ کی یعنی اچھی بدعت کی دوسری قسم ہے بدعت مستحبہ۔ بدعت مستحبہ یعنی ایسی بدعت جس کے کرنے پر ثواب ہو، جیسے مدرسوں کی تعمیر، مدرسوں کو بنانا، کیونکہ جس طرح آج کل کے مدارس ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے مدارس نہیں تھے، تو مدارس کی تعمیر جو ہے یہ بدعت حسنہ مستحبہ ہے۔ اور وہ نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، ایسا کوئی نیک کام جس کا رواج ابتدائی زمانے میں نہیں تھا، بعد میں ہوا، تو وہ بدعت مستحبہ ہے، بدعت حسنہ۔ اور پھر بدعت حسنہ میں جو دوسری قسم ہے بدعت مستحبہ، تو وہ بدعت مستحبہ ہے۔ جیسے اذان کے بعد صلاۃ پکارنا، اذان کے بعد صلاۃ پکارتے ہیں بعض جگہ، تو اذان کے بعد صلاۃ پکارنا جو ہے یہ نبی کے دور میں نہیں تھا، بعد میں پکارا جا رہا ہے، تو یہ بدعت تو ہے لیکن کون سا بدعت ہے؟ بدعت حسنہ۔ در مختار باب الاذان میں ہے کہ اذان کے بعد الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ پکارنا ربیع الآخر 781 ہجری میں 781 ہجری میں جاری ہوا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے تقریباً 770 سال کے بعد تقریباً یہ شروع ہوا، ٹھیک ہے، تو یہ بدعت تو ہے لیکن بدعت قبیحہ نہیں ہے، بدعت سیئہ نہیں ہے، بری بدعت نہیں ہے، بلکہ بدعت حسنہ ہے۔ کیونکہ ہوتا کیا ہے کہ اذان کے بعد پھر بھی لوگ جو ہیں اذان سے نماز کے درمیان، کیونکہ عام طور پر آدھے گھنٹے کا یا پھر 20 منٹ 25 منٹ کا فاصلہ ہوتا ہے، تو جو دکاندار لوگ ہوتے ہیں تو وہ دکان بند نہیں کرتے، اذان کے بعد بھی کاروبار چالو رکھتے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اب جب جماعت قائم ہونے والی ہوگی ہم جا کے نماز پڑھ لیں گے، تو اب اس طرح وہ انہیں پتہ بھی نہیں ہوتا، جماعت چلی جاتی ہے، جماعت چھوٹ جاتی ہے، اس لیے جو ہے جماعت سے کچھ وقت پہلے صلاۃ پکاری جاتی ہے تاکہ لوگوں کو اطلاع ہو جائے کہ اب جماعت جو ہے بہت جلد ہی قائم ہونے والی ہے۔ خیر، تو بدعت تو ہے لیکن بدعت حسنہ ہے، اور یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی صلاۃ پکارنا، اذان کے بعد صلاۃ پکارنا جو ہے یہ بدعت حسنہ ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پوری بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ عز و جل بدعات کے تعلق سے مزید باتیں دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔